یہ فتنوں کے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں اس طرح فتنے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا جن کا نام بھی کبھی ان کے آباء و اجداد نے سنا نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ابھی فوجیں دور ہیں، اب ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے نے لپیٹ میں لیا وہ عورت کا فتنہ تھا۔ حدیث کا انکار کر دیا جائے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت باقی رہ جاتی ہے؟ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے ہمارا فلائر جو شیئر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم حالات و واقعات کے اوپر گہری نگاہ رکھیں۔ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں، معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے۔ پہلے یہ باتیں ہم صرف سنا کرتے تھے اور دلی دور است ہم سمجھا کرتے تھے کہ نہیں، یہ واقعات کہیں دور کسی پسماندہ یا کسی کرپٹ ایریے میں ہو رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اب یہ واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ اب ہمارے قرب و جوار میں ایسے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں جن کا تصور کر کے بھی ہماری روح کانپ اٹھتی تھی۔ ان حالات میں یقیناً ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر، اپنی سماعتوں کو اور زیادہ متوجہ کر کے اپنی بھی اور اپنی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایڈز کا عالمی دن منایا گیا۔ پوری دنیا میں ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جو خون کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اور آج بھی دنیا میں اس کے پھیلاؤ کا زیادہ سبب وہ یا تو ہم جنس پرستی ہے اور یا پھر وہ زنا ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں اس طرح فتنے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ناقص سے علم کی بنیاد پہ کہ یہ وہ دور ہے۔ اس کی دلیل کے لیے میں یہی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایسی خوفناک بیماری اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ 1990 میں پاکستان میں ایڈز کا پہلا مریض جو ہے وہ دریافت ہوا تھا، یعنی 1990 میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پتہ چلا کہ یہاں بھی ایڈز آ چکی ہے۔ پاکستان نے سن 2000 کے بعد روشن خیالی کے نام پر میڈیا کو فروغ دیا اور بے حیائی ایک دم بوسٹ کر گئی۔ سن 2000 کے بعد پاکستان میں ایڈز کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایڈز کے بچاؤ کے لیے این جی اوز نے اپنا کردار ادا کیا۔ این جی اوز پاکستان میں آئیں اور انہوں نے بھاری بھرکم فنڈز لے کر ایڈز کے دفاع کے لیے مختلف ادویات ایجاد کی، لیکن ساتھ ساتھ وہ این جی اوز پاکستان کو روشن خیالی کے نام کے اوپر زنا اور ہم جنس پرستی اور ٹرانسجینڈر جیسے معاملات میں بڑھاوا دیتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جب اچانک 25 ایڈز کے مریض جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے تو ایک دفعہ انتظامیہ جو ہے وہ ہل گئی کہ یہ کیسے ہوا۔
ڈائلسس کی مشین کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ گردے جہاں سے واش ہوتے تھے تو اس میں کوئی HIV کا مریض آیا اور وہاں سے یہ پھیلا، پورا عملہ معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بیانات دیے کہ ایسا اول تو اس مشین سے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہوا بھی تو یہ اس کا حل ہونا چاہیے۔ اس سارے سینیریو میں مختصر سی بات یہ ہے میرے بھائی، دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ بیماریاں کیا اس حدیث کے عین مطابق فٹ نہیں بیٹھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، اور فحاشی کا مطلب سمجھنے میں آپ کو بتا دوں، بے حیائی نہیں ہوتی فحاشی، فحاشی بے حیائی کی اگلی فارم ہے۔ فحاشی اس کو کہتے ہیں جب بے حیائی سر عام بے بانگے دہل کی جانے لگے تو وہ فحاشی بن جاتی ہے۔ انسان چار دیواری میں ڈر ڈر کے چھپ کے گناہ کرے تو اسے کہیں گے یہ بے حیا ہے، اور اگر وہی گناہ وہ ٹک ٹاک پر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بے بانگے دہل کرے تو کہیں گے یہ فحاشی ہے۔ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا جن کا نام بھی کبھی ان کے آباء و اجداد نے سنا نہیں ہوگا۔ پھر دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس خوفناک بیماری کے پھیلنے کی سب سے زیادہ وجہ جو ہے وہ بدکاری ہے، وہ بدعمالی ہے، وہ فحاشی کا فروغ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن نے بہت پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العزت کی حدود میں رہو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو نماز تمہیں بے حیائی، فحاشی اور اللہ کی نافرمانی سے روک کے رکھے گی۔ نمازی آدمی پاک رہتا ہے، 5 وقت اس نے وضو کرنا ہوتا ہے، ناپاکی اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ نمازی آدمی کے اندر حیا، نماز کی حیا، مسجد کی حیا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے نماز کو اہمیت دی نہیں دی۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پہ زیادہ گفتگو کرنے لگ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو نماز روزے کے مسئلوں کا پتہ ہے، مسئلے تو اور بھی بہت بہت بڑے ہیں۔ بھائی نماز روزے سے ہی آغاز ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے تمہیں بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچا کے رکھے گا۔ اور جب تم بے نمازی ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کے گھر کو بھول جاؤ گے، جب تم حاضری لگوانا چھوڑ دو گے، حاضری لگوانا اللہ کے دربار میں چھوڑ دو گے تو تم گویا اس بات کا اعلان کرو گے کہ میں نے اللہ سے تعلق چھوڑ دیا۔ جب تعلق چھوڑ دو گے اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات میں اس پہلے واقعے سے یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ خدارا ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اب کوئی وقت بچا نہیں ہے، اب کوئی وقت بچا نہیں ہے، اب جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ابھی فوجیں دور ہیں، اب ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اب شیطان اپنے گھوڑے دوڑا چکا ہے اور ہم پہ وار کر چکا ہے، اور اس کی میں آخر میں اور آپ کے سامنے حقائق رکھ دوں گا۔ اس لیے خود کو بھی نمازی بنا لو اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نمازی بن جاؤ۔ یہ وضو جو نماز کے ساتھ اٹیچ کیا، اللہ قسم بہت سی بیماریاں اس وضو سے ہی اللہ رب العزت اس وضو کے برکت سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ گندگی تو بیماری کا نام ہے۔ گند، بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ شیطان کا حملہ بیت الخلاء میں کارگر ہوتا ہے۔
اور وہاں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک مختصر ایک عامل کی بات سنا دوں. 2 سال پہلے ایک عامل تھا، جنات کے ساتھ عمل کرتا تھا. تو اس کو جنوں نے کہا تھا کہ جس دن تو دعا پڑھنا بھول گیا تجھے بیت الخلاء میں ماریں گے، اور جنوں نے اسے بیت الخلاء میں مارا تھا. یہ سچا واقعہ ہے. یہ ایک دنیا ہی الگ ہے. خیر ہم اس طرف نہیں جاتے، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کی آج تک مجھے کوئی خاص سمجھ آئی ہے، لیکن یہ دنیا تو ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ گندگی وہ شیطان ہے. اور ہمارے نوجوان جنبی حالت کے اندر کئی دن گزار دیتے ہیں، اور وہ انہیں مسنون غسل کا جو ہے وہ نہیں پتا ہے. تو بتاؤ وہ شیطانیت جو ہے وہ اس کے اوپر کتنی آسانی سے حملہ آور ہو جائے گی. اور رشیا کی اس جادوگرنی نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں جو نمازی ہیں ان کے اوپر جادو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. نمازی آدمی پر جادو نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے ایک نماز ایسی رکھو جس میں تم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرو. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں نا ہم، تو کوئی نماز ایسی ضرور رکھنی چاہیے کہ جس میں نفلی ہو، فرضی ہو، کہ جس میں ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں. تو اللہ اس کی برکت سے نمازی کے اوپر جادو جو شیطان کرتا ہے اس کا حملہ کارگر نہیں ہوتا. خدا را بچ جائیں. وگرنہ دوسرا واقعہ جس کی طرف میں نے نشاندہی کی، ہمارے ہی ارد گرد ہمارے ہی جیسی بچیاں، ہمارے ہی جیسے لوگ، شیخو پورہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا. اور میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ ایک آدھا واقعہ پیش آئے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ اتنا سنگین واقعہ پیش آ گیا، میں اپنے آپ کو روکوں، بچاؤں، کہیں خدا نہ خواستہ میں بھی کل کو اس دلدل میں نہ پھنس جاؤں. لیکن ایسے ہم بے باک ہو گئے کہ کبھی بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل، کبھی کراچی کے کسی سکول کا سکینڈل، اور اب شیخو پورہ کے اندر پہلے وہ گجراں والے کی کنٹین کا آپ نے سنا ہوگا، اور اب یہ شیخو پورہ کے اندر ایک سکول کے پرنسپل نے کئی بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا حرکتیں کی، ان کی ویڈیو بنائی اور ان کو بلیک میل کر کے ایک قیامت جو ہے وہاں پہ برپا کر دی. کون روکے گا؟ کون ٹوکے گا؟ کون پوچھے گا؟ فطرت کے خلاف یاد رکھنا کبھی نہ چلنا. فطرت کے خلاف جب بھی چلو گے، تم چاہے بیت اللہ میں بھی بیٹھے ہوگے، فطرت کے خلاف چلو گے، شیطان کا وار کارگر ہو جائے گا. بیت اللہ میں بھی کسی غیر محرم عورت کو لے کر اگر تنہا بیٹھو گے، وہاں بھی شیطان حملہ آور ہو جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ مرد کی خلوت، تنہائی جو میسر آئے گی، تو تیسرا شیطان لازماً اپنا حملہ کرے گا. ہاں اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خلوت ختم کرو. وہ تمام غیر فطری امور جن کی وجہ سے انسان بہکتا ہے، ان غیر فطری امور کو ختم کرو اگر بچنا چاہتے ہو. وگرنہ شیطان کا وار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کے گردش کرنے کی طرح وہ گردش کرتا ہے. جب خون کی گردش وہ تیز کر دیتا ہے، انسان کے حواس خود بھی وہ انسان کو کنٹرول نہیں رہتے. غصے میں ہی تو سارے یہ کام خراب انسان کرتا ہے. یہ جتنے قتل و غارت ہوتی ہیں غصے میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ جتنی لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور غصہ کیا ہے؟ غصہ شیطان کا گردش کو، خون کی گردش کو تیز کر دینا. وہ تیز گردش میں شیطان اپنا کام جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو خدا را یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ نسلوں کو تباہ کر دے گی. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے نے لپیٹ میں لیا وہ عورت کا فتنہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت میں مردوں کے لیے اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا وہ عورت، اس بے حیا عورت کا فتنہ ہے. وہ مائل ہونے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جہنمی عورتیں ایسی ہیں میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا، قاسیات عاریات، لیکن ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہم نے دیکھ لیا. کون سی عورتیں؟
جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور مردوں کی طرف خود بھی مائل ہونے والی ہوتی ہیں۔ کیا ایسا سر عام آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے اداروں میں، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز کے اندر؟ اور یقین مانیے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ شیطان کے وار کتنے کارگر ہو گئے ہمارے اوپر۔ آپ نے شاید پچھلے دنوں یونیورسٹیز کے ان لڑکوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پرامن ماحول میں دارالسلام میں بڑے نمازی آتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بڑے نیک، بڑے شریف، ان کو کوئی مسئلے مسائل نہیں، ایسا نہیں۔ میرے پاس وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے ثبوت کے لیے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم جو بات یہاں کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر لڑکے باقاعدہ لڑکیاں بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اور لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ، لڑکیوں کی طرح بال، لڑکیوں کی طرح میک اپ۔ لڑکا ہے لیکن لڑکی بن کے لڑکیوں میں رہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکی بننا پسند ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا اللہ کو، یا اللہ یہ انسان تیری تخلیق کو بدلے گا۔ اللہ کی قسم اس تخلیق کو بدلنا اب میں سمجھا ہوں کہ کیا ہے۔ آج سے پہلے جو تخلیق بدلی جاتی تھی وہ تو کوئی کسی نے آئی بروز بنا دی، کسی نے ناک، کسی نے یہ وہ نہیں۔ تخلیق بدلنے کا صحیح شیطان کا جو جملہ تھا وہ آج اس قوم نے سچ کر کے دکھایا کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں میں کنورٹ کر کے خود کو لڑکیوں والی لائف گزارنے کو پسند کر رہے ہیں۔ کہاں ایک وقت تھا کہ مرد اپنی مردانگی پر فخر کیا کرتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا، میں مردوں کی طرح زندگی گزار کے دکھاؤں۔ ہم اس قدر بے ضمیرے ہو گئے کہ ہمیں مردانگی پسند نہیں، ہم جو ہے وہ عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی یہ تانے دیے جاتے تھے کہ اگر کوئی بزدل مرد ہو تو اسے یہ تانا دیا جاتا تھا کہ چوڑیاں پہن لے تم، کہ مرد ہو کے جو ہے وہ تو بزدل ہے۔ اور آج چوڑیاں پہننے پہ مرد فخر کر رہا ہے۔ یہ حالات بدل چکے ہمارے سامنے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، ان مسجدوں سے جڑو، اس قرآن سے جڑو، اس نماز سے جڑو، علماء سے جڑو، دین سے جڑو، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑو، وگرنہ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو سامنے سے آ رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ دور گزر رہا ہے کہ میں نے آج تک نام سنا تھا، لیکن میں نے فیس بک پہ بھی وہ پوسٹ لگائی تو میں حیران ہو گیا کہ بہت سے دوستوں نے پھر اس کی تصدیق کی کہ ہشام الہی ظہیر صاحب پچھلے دنوں آئے ہمارے پاس، ملاقات کی انہوں نے بتایا کہ حکومتی اداروں نے باقاعدہ لاہور کے اندر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بلایا، ان کو بلا کے بٹھا کر ویڈیوز دکھائیں اور ان کو دکھایا کہ لاہور کے اندر ہم نے 200 طالب علم یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو پکڑا ہے جو اپنے گھروں میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ شیطان کی عبادت میں قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جو ناقابل بیان ہے، ناقابل دید ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ فری میسنز کا فتنہ جو آج تک ہم نے سنا ہی تھا، اور وہ ایلومنیٹی کر کے نام ہے جس کے پیچھے یہودی لابی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کافی پہلے، کوئی 8-9 سال پہلے میں نے آپ کو راجر مارنیو کا ایک انٹرویو سنایا تھا کہ جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے ان کو جب جوائن کیا تو میری ابلیس سے ملاقات کروائی گئی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 8-9 سال پہلے میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو ابلیس ہے؟ تو اس نے کہا کوئی ڈیمانڈ کر، تو میں نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملایا جائے، تو اس نے کہا کہ پردے ہلے اور میرے ماں باپ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور میں نے ان سے باتیں کی۔ وہ ساری شیطانیت تھی، لیکن کمزور ایمان کا بندہ تو ایسے پھسلے گا بھائی، جب اس کے سامنے اس کے ماں باپ لا دو گے، جب دولت کے انبار لگا دو گے
اور آپ کی نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک عورت نے انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ شیطان کا یہ تصور کہ اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں اور وہ بڑا بدصورت ہے، غلط تصور ہے۔ اس نے کہا شیطان بڑا ہی ڈیسنٹ، بڑا ہی ایلیگنٹ نظر آتا ہے، اور وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ سے مانگ مانگ کے اگر تھک گئے ہو تو ایک دفعہ مجھ سے مانگ کر دیکھو، میں تمہاری مرادیں پوری کرتا ہوں۔ بات اب یہاں تک پہنچ چکی، بات اب یہاں تک پہنچ چکی۔ ہم روتے تھے غیر اللہ سے مانگنے پر، ہم کہتے تھے قبروں پہ چڑھاوے نہ چڑھاؤ، ہم کہتے تھے قبروں سے نہ مانگو، جو دنیا سے چلا گیا وہ تمہاری نہیں سن سکتا، ہم کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پرچار ہم کرتے رہے، لیکن اب بات تو شیطان سے مانگنے تک اور شیطان کی پرستش تک چلی گئی۔ اور پھر اس پر اور زیادہ ستم ظریفی یہ ہے کہ غامدی صاحب جیسے اور ان کا شاگرد حسن الیاس صاحب جیسے وہ علل اعلان بیٹھ کر سکرین پر انٹرویو دیتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث دین میں ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث کیا چیز ہے؟ دین صرف قرآن کا نام ہے۔ مجھے بتائیے، اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت باقی رہ جاتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دین ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، کس نے بتایا کہ یہ سورہ آل عمران کی 188 نمبر آیت یہاں اس کو رکھو، اس آیت کو سورہ آل عمران میں شامل کرو، اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھو؟ کس نے بتایا کہ یہ الفاظ قرآن ہیں؟ یہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر حدیث کو نکال دو گے دین سے تو حج کیسے کرو گے؟ اپنی میت کو غسل کیسے دو گے؟ اپنے آپ کو جنابت سے پاک کیسے کرو گے؟ اس نماز کے ارکان کو صحیح طرح سے ادا کیسے کرو گے؟ وراثت کے احکامات کی تفصیل کہاں سے لاؤ گے؟ زکوٰۃ کی ڈیٹیل کہاں سے لاؤ گے؟ گویا اگر تم حدیث کا انکار کر دیتے ہو تو گویا تم نے دین کا انکار کر دیا، دین کی تم نے دھجیاں اڑا دی۔ یہ ایک نیا فتنہ جو ہے تو بہت پرانا، لیکن بات وہی آ گئی کہ پہلے چھپا تھا، اب اس کو بھی علل اعلان منظر عام پہ لایا جا رہا ہے تو یہ اسی صحابہ کے دور سے ہی پیدا ہو گئے تھے یہ لوگ منکرین حدیث، لیکن اب ان کو بھی پروموٹ کر کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ اور اس پر ہم کئی دفعہ تفصیل سے گفتگو کر چکے، جب حدیث کا انکار ہو جائے گا تو پھر شیطان ہم سب سے ابراہیمی اکارڈ کروائے گا، ابراہیمی معاہدہ کروائے گا کہ ابراہیم ہم سب کزن ہیں، یہ عیسائی ہمارے کزن، یہ یہودی ہمارے کزن، ہم سب کزن ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ اسحاق کی اور ہم اسماعیل کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرق کے درمیان میں سے ختم کر دینا ہے تو پھر ہم سب کزن ہیں۔ پھر یہ مسجدیں بھی ختم کرو، پریئر ہاؤس بناؤ، مسلمان بھی اپنے طریقے سے نماز پڑھے، عیسائی بھی پڑھے اور یہودی بھی پڑھے۔ یہ وہ دجالی فتنہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ان غیر مسلموں کو سمجھ آ گئی جن کا دین سے کوئی لینے دینا نہیں، لیکن اتنے عقل مند تو وہ ہیں کہ اپنی نسل کو وہ بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسل نو کو وہ بچانا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر اس وقت کیا جنگ چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، کہ آسٹریلیا پورے ملک میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے موبائل یوزیج پر پابندی لگانے جا رہا ہے۔ آسٹریلیا جیسا ایڈوانس ملک وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں پابندی لگائیں گے کہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ وہ سوشل میڈیا، وہ موبائل استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس اصل جو بنیاد جڑ ہے نا، جو آپ کے گھروں میں بیٹھے نوجوانوں کو ٹریپ کر لے، وہ یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے
وہ اے آئی سے باتیں کرتے ایک بچے نے خودکشی کر لی. کراچی کے اندر پرسوں ایک 13 سالہ ایک 15 سالہ 2 نوجوانوں ٹین ایجر نے خودکشی کر لی. کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ارد گرد؟ اور خدارا واقعی آسٹریلیا نے جو کہا وہ سچ کہا. مجھے اور آپ کو حکومت پابندی لگائے نہ لگائے، لیکن یقین مانیے اپنے بچوں کے 18 سال سے کوئی 2 سال میرے کہنے پہ بڑھا لو، 18 سال سے کم عمر بچوں کے موبائل استعمال پر پابندی لگا دو. تعلیم کے لیے اگر اسے انٹرنیٹ چاہیے تو گھر کے کسی ایسے ایریے کے اندر جہاں پہ وہ ہڈنلی نہ بیٹھ سکے. یہ بچوں کو سیپریٹ روم کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ ختم کرو. بچوں کا سیپریٹ روم، کوئی سیپریسی نہیں ہوتی بچے کی. ماں باپ سے کیا سیپریشن ہے بتاؤ؟ ماں باپ کو نگران بنایا گیا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. جب بچہ سیپریشن مانگے گا تم اسے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارے موبائل کا پاسورڈ کیا ہے. لو پھر تم بن گئے باپ. تم کیسے باپ؟ سارے گھر والوں کا موبائل کا ایک پاسورڈ ہونا چاہیے، بیوی کا بھی، شوہر کا بھی، بچوں. ہاں پاسورڈ لگانا مجبوری ہے ہر جس طرح کے معاملہ، لیکن ایک پاسورڈ ہو. جب باپ چاہے اپنے بچوں کا موبائل جو ہے وہ کھول سکے. اول تو ختم کرو، لیکن جو ہیں ان کا بھی یہ اصول بناؤ. اور اپنے گھر کے لاؤنج کے اندر ان کا جو انٹرنیٹ کا یوزج ہے، لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، اس کو لاؤنج کے اندر رکھو. اگر روم ہے تو روم کا دروازہ بند نہ کرنے دو. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں صرف اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب تم موقع دو گے نا بچے کو تو سمجھ لو کہ موقع سے فائدہ شیطان اٹھا لیتا ہے. جب تم موقع دو گے تو بچے کے بگڑنے کی جو ایج ہے اس وقت وہ یہی ایج ہے. بس سمجھ لو کہ 7-8 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ، بلکہ حدیث سے سمجھو نا، حدیث کیا کہتی ہے؟ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرنا شروع کرو. 10 سال کے بعد وہ نہیں بھی پڑھتا، اس کو مارنا بھی پڑے تو اس کو مار کے غصے کے ساتھ، روب کے ساتھ پڑھاؤ. بالغ تو ہونا ہے اس نے، جا کے کسی نے 13 کسی نے 14 کسی نے 15، لیکن تربیت 7 سال کے بعد سے ہو رہی ہے. تو اس حدیث سے ہی سمجھ آتی ہے کہ 7 سال کے بعد بچے کا سینسٹیو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ 7 سال کے بعد ہی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اس موبائل کے فتنے سے بچا لیں. ماں باپ کا تعلق جب بچے سے کمزور ہوتا ہے، اب تو یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ اب تو وہ خوبصورت سی لڑکی یا وہ خوبصورت سا لڑکا اے آئی سے جنریٹ کر کے اس سے دوستی کر لے گا، وہ اس سے باتیں کرے گا، وہ اس سے اپنے مسائل پوچھے گا، وہ اس سے دل کا حال بتائے گا. اب اس موبائل سے دوستیاں کر سکتے ہیں آپ. یہ اس سے بڑا دھجل اور اس سے بڑا شیطانیت جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے. اور پھر آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ میری گفتگو کا اکثر یہ چیز میرا حصہ رہتی ہے میری گفتگو کا، شاید میرے مزاج میں ہے، یہ شاید کہ میری سٹڈی میں ہے، لیکن بہرحال میں اس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں کہ یہ پاکستان، اس کی قدر جان لو. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے آج دنیا میں، اور اس کی قدر جاننے کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ اس پاکستان میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی آزادی دی ہے. دین پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ. جہاں تم مجبور ہوگے وہاں اللہ مجبوریوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن جہاں تمہیں آزادی ہے وہاں آزاد ہو جاؤ. یہ مسجدیں بناؤ، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسجدیں بنانے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. میں اس چھوٹے سے پلیٹ فارم اور ممبر سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں بھی کوئی قرآن و سنت کی، اہل حدیث مسلک کی مسجد بنتی ہے، اس میں رکاوٹیں پیدا کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو صحیح دین مل گیا، قرآن و سنت کا پیغام مل گیا تو لوگ اس طریقے پہ آ جائیں گے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی. کیونکہ یہ بھی افسوس ہے کہ دین کے نام کے اوپر دکانداریاں قائم کی گئیں. دین کے نام کے اوپر لوگوں کو اپنا غلام بنایا گیا، لوگوں کو کہا گیا قصے اور کہانیاں سنا کر
کہ ہمارے بابے، ہمارے پیر، ہمارے بڑے، اس دائرے سے تم نے نہیں نکلنا، اس کی سننی نہیں جا کے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ایک حصار بنایا اپنے ارد گرد، کس لیے؟ کہ صحیح آواز نہ پہنچ سکے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی قدر کرو، وگرنہ انڈیا کے اندر میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی اور پورا سینیریو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور یہ ایک فطری عمل ہے، جب آپ کسی کو ایک تھپڑ مارتے ہیں اور وہ آگے سے سر جھکا لیتا ہے تو جو بد نیت لوگ ہوتے ہیں، شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے شرافت سے سر جھکا لیا، چلو میں اس کو اور نہ ماروں، بلکہ بدماش لوگ، بد کردار، بے ضمیرے لوگ، شیطانیت رکھنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں اس نے ایک تھپڑ برداشت کر لیا، اب 4 اور اس کو ماریں گے۔ بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا، عالمی سطح پر مسلمانوں نے برداشت کر لیا۔ پچھلے ہفتے 3 مسلمانوں کی مسجدیں انہوں نے کورٹ سے فیصلہ لے کر مندر بنانے کی اجازت دے دی انڈیا کے اندر۔ وہاں مسجدیں مندر بن رہی ہیں، یہاں مسجدیں بنانے نہیں دی جا رہی ہیں، اور جو بنی ہیں انہیں آباد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، مسجد آباد ہونی چاہیے، مسجد کے اندر قرآن و سنت کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر بچنے کا کوئی راستہ بچا ہے تو وہ صرف اللہ کا دین بچا ہے، وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچایا تھا۔ یہ ساری قصے کہانیاں نہیں، یہ ساری دکانداریاں نہیں، جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، جوڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہماری گفتگو کا ٹاپک موجودہ حالات کی کشیدگی کو واضح کرنا تھا، اور اس ضمن میں کچھ تجزیہ اور کچھ اپنا انالیسز کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عالمی سطح پر پچھلے دنوں ایڈز کا جو عالمی دن منایا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا مرض کہ جس کی بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر جائے تو اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ عام قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بیماریاں تو یقین مانیے اس طرح پھیل رہی ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ پاؤڈر کا دودھ بیچنے والے بھی مسجدوں کے نمازی ہیں، اور سبزیوں پہ کیمیکل سپرے کرنے والے بھی ہم مسجدوں کے نمازی ہیں۔ ہر طرف کیمیکل ہی کیمیکل ہے۔ آپ نے کبھی آج سے کوئی 5-7 سال پہلے خال سنا ہوگا کہ کوئی کینسر کا مریض ہوتا، ہر تیسرا بندہ کینسر سے فوت ہو رہا۔ آج میں 2 جنازے پڑھے، آپ کو بھی علم ہوگا، قاری ایوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے ایک دوست تھے ابو بکر صاحب، ان کی اہلیہ، دونوں بیچارے جو ہے وہ کینسر سے وفات ہوئی۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس بیماری، کیوں بھائی؟ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ یہ پولوشن پھیلانے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے، یہ خوراک، یہ بری خوراک پہنچانے، ہم میں سے ہی کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم میں سے ہی کوئی ہے، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، پیسے آ رہے ہیں، وہ کسی کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ تو ہماری بدعمالیاں اللہ کی قسم۔ تو یہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ خدارہ دین کی طرف آ جاؤ، نماز کی پابندی کرو، طہارت اختیار کرو۔ یہ طہارت نماز ہی جو ہے وہ اس سے بچانے والی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آپ کے سامنے یہ کی کہ بے حیائی فحاشی میں اس قدر بدل چکی ہے کہ اب سر عام جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، اور وہ سکولوں کے اور کالجوں کے سکینڈل جو ہیں وہ آئے روز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ لیکڈ ویڈیو کے نام سے فحاشی کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک تباہی کا پیش خیمہ ہے کہ جو ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فتنہ آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا کہ اب تو پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ یہاں پر وہ فری میسنز کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ فعال ہو چکا ہے، جو کہ نوجوانوں کو شیطان کی پرستش اور شیطان کی عبادت کی طرف لگا چکا ہے، اور بچہ آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا ذہن کہاں چلا گیا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ، اپنے بچوں کے ساتھ لگاؤ، اور فطرت کے خلاف امور پہ خصوصی توجہ، یہ ہمارے لیے بہت از حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ رکھی کہ ان سارے فتنوں کی جڑ جو ہے وہ یہ موبائل ہے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے موبائل پر
एक दुनिया का एडवांस मुल्क पाबंदी लगाने जा रहा है, हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। अपने बच्चों को इस मोबाइल फ़ोन के फितने से बचाएं। और आखिरी बात आपके सामने ये रखी कि अल्लाह ने हमें अभी ये मौका दिया है, गो के फितने बहुत हैं और आजमाइशें बहुत हैं, मजबूरियां बहुत हैं, लेकिन बहरहाल अभी ये हालात हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नमाजी बन सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं, हम अभी बच सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मस्जिदों की आबादी, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदें बनाना, मस्जिदों का खैरख्वाह होना, मस्जिदों से जुड़ना, उलमा से जुड़ना, यही हमारी बका है। वगरना हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मसाजिद को मंदिरों के अंदर तब्दील किया जा रहा है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इन तमाम आने वाले फितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही दीन के ऊपर चलने वाला बना दे और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।